بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ کئی ویڈیوز مختلف امراض پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں، میں نے سوچا کہ آج بھی ایک کارآمد ویڈیو اور مفید سی ویڈیو اور نسخہ اپنے دوستوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوستوں، اکثر ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے یا اپنے پاؤں یا اپنے ہاتھوں کے بالوں سے زیادہ پریشان رہتی ہیں، اور بسا اوقات لڑکوں کو بھی دیکھا گیا جو نوجوان طبقہ ہے، جو تھوڑا سمارٹ رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم تھوڑا خوبصورت اور صاف سا نظر آئے، جسم پر جو فالتو بال ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے مختلف کریم اور مختلف ادویات اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اور مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ اکثر دوائی استعمال کرنے کے باوجود لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک مجرب، ایک کامیاب، ایک آسان سا نسخہ اپنے تمام نوجوانوں کو، بالخصوص اپنی جو خواتین ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کوشش کریں جو مرد حضرات ہیں کہ وہ اس نسخے کو غلط استعمال قطعاً نہ کرے۔ اگر کوئی مرد اس نسخے کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو یاد رہے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہوں، اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ غلط استعمال سے مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر لگائے کہ آپ کے چہرے پر بال جو ہے، جو سنت رسول ہے وہ نہیں آئے، تو اس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا۔ میں اس سے بری و ذمہ ہوں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر کوئی نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے سینے وغیرہ کو صاف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس چھاتی پر جو ہے ان کے بال نہ ہو، تو وہ بے شک استعمال کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر میرا نسخہ اپنی نوجوان بہن اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو سمارٹ رکھنا چاہتی ہے یا چہرے پر ہلکے ہلکے بال ہوتے۔ بعض مرتبہ خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ جس طرح مردوں کی مونچھیں ہوا کرتی ہے، میں نے ایسے خواتین دیکھے ہیں کہ ان کے یہاں پر بالکل مونچھوں جیسا نشان بنا ہوتا ہے۔ تو ان تمام بالوں کو صاف کرنے کے لیے، یا بسا اوقات کان کے یہ قلم کے ساتھ کچھ بال ٹائپ سے بنے ہوتے باریک سے، تو ان سب بالوں کو صاف کرنے کے لیے خواتین کے لیے آج کا میرا نسخہ ہے۔ آپ خدا کے واسطے جو مرد دوست ہے، میرے نوجوان دوست ہے، وہ اس نسخے کو قطعاً غلط استعمال نہ کریں۔ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہرتال ورقیہ۔ ہرتال ورقیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پیلے قسم کا پتھر ہوتا ہے جو یعنی شعاعیں مارتا ہے اندر سے۔ اس کے اندر ایسے ڈیزائن سا بنا ہوتا ہے قدرتی طور پر کہ جو ایک شعاع قسم کی، یعنی سورج جس طرح چمک مارتا ہے اس طرح اس کے اندر شعاعیں اللہ نے رکھی ہیں۔ تو آپ نے ہرتال ورقیہ لینا ہے، کیونکہ آپ نے کوئی اس کا بزنس تو نہیں کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے بنانا ہے، تو آپ تھوڑی مقدار میں اس کو لیں۔ ہرتال ورقیہ آپ جب بھی کسی پنسار سے لیں تو یہ یاد رہے کہ ہرتال ورقیہ اچھی کوالٹی کا لیں۔ 10-20 روپے آپ مہنگا لیں لیکن اچھی کوالٹی کا لیں۔ یہ ایک پتھر ہوتا ہے۔ ہرتال ورقیہ آپ نے لینا ہے پتھر کی شکل میں۔ تو ہرتال ورقیہ ایک تو پتھر اور پتھر کی شکل میں، دوسری بات یہ کہ ہرتال ورقیہ اچھی کوالٹی کا لینا ہے، زیادہ پرانا نہ ہو، زیادہ چورا نہ ہو، بلکہ صاف ستھرا ڈھیلا آپ نے لینا ہے، ڈلی لینی ہے۔ ہرتال ورقیہ اس نسخے کی اہم جز میں سے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہرتال ورقیہ لے کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اجوائن دیسی لینا ہے۔ دیسی اجوائن کیا ہوتا ہے کہ جو ہم سالن میں، مسالوں میں، پکیوں میں، پیٹ کے گیس کے اخراج کے لیے اور اسی طرح دوسرے گھر کے استعمال میں ہم لاتے ہیں۔ اجوائن دیسی عام چیز ہے، عام دکانوں سے مل جاتی ہیں، آپ نے لینا ہے۔ اب ان کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو مقدار بھی آپ ذہن نشین کیجئے۔ ہرتال ورقیہ ایک فرد کے لیے آپ اس نسخے کو پہلے آزمائیں۔
انشاءاللہ جب آپ اس نسخے کو بنائیں گے، استعمال کریں گے، تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں گے کہ واقعی میں نسخہ 100% کام کا ہے۔ لیکن آپ بطور تجربہ اس نسخے کی تھوڑی مقدار لیں۔ آپ ایسا کریں کہ 1 تولہ ہرتال ورقیہ لیں اور 1 تولہ آپ دیسی اجوائن لیں۔ ان دونوں کو بالخصوص جو کہ ہرتال ورقیہ ہے، آپ نے اس کو ہاون دستے میں یعنی کنڈے میں، جو کہ پتھر کا کنڈا ہوتا ہے، لوہے کے کنڈے میں آپ اس کو کرل کر لیں، پھر آپ اس کو باریک کر لیں، اتنا باریک کر لیں، یا پتھر کے کرل میں کنڈے میں آپ اس کو پاؤڈر بنائیں۔ پاؤڈر بنانے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو اتنا باریک کریں کہ یہ گرد و غبار کی طرح ہو جائے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو آپ کے ہاتھ میں اس میں کوئی سختی محسوس نہ ہو، بلکہ پاؤڈر کی طرح نرم ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اجوائن کو بھی بالکل باریک مانند غبار کے کرنا ہے، غبار کی طرح بالکل باریک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو مکس کر لیں، اس کو باریک پاؤڈر بنا کر کے، یا کسی کپڑے یا کسی باریک چاند میں سے اس کو چھان کر کے، اگر تھوڑا بہت موٹا ہے تو وہ رہ جائے، باقی کو آپ نے بالکل پاؤڈر بنانا ہے، جس طرح کہ ہم پاؤڈر وغیرہ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کی طرح باریک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے، یہ نسخہ مکس ہو گیا، دونوں چیزیں 1 تولہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ کے ہاتھ پہ بال ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے بال یہ صاف ہو جائے، تو آپ پہلے یہاں پر تھوڑا سا پانی لگائے۔ پانی لگانے کے بعد آپ نے جو نسخہ تیار کیا ہے اس میں سے تھوڑا سا لے، جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ وہ لے کر کے ہاتھ میں یا کسی کپ وغیرہ میں اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیں، تاکہ ایک ٹوب سا بن جائے، کریم سا بن جائے۔ آپ نے اس کو اس مقام پر، جس مقام پر آپ نے بال صاف کرنے ہیں، خوب اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے 10 منٹ تک۔ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑنا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ چھوڑنے کے بعد آپ اس کو پانی سے دھو لیں۔ اگر آپ کے بال صاف ہو گئے تو ایک ہی مرتبہ لگانا آپ کے لیے کرامت ہے، بہتر ہے، صحیح ہے۔ اگر بالفرض کچھ بال آپ کے رہ بھی جاتے ہیں تو آپ نے دوبارہ اسی کریم کو اس مقام پر دوبارہ لگا کر کے یہی طریقہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 1-2 مرتبہ لگائیں گے، آپ کے جسم کے جو فالتو بال ہے، جس سے آپ یعنی خوش نہیں، مطمئن نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ صاف ہو جائے، وہ صاف ہو جائیں گے، اور آپ کے بہت سارے پیسے جو خرچ ہوئے وہ بچ جائیں گے، یعنی جو پہلے خرچ ہوئے اب دوبارہ خرچ نہیں ہوں گے، اور آپ بہت بڑی الجھن اور مصیبت سے باہر آ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ میرا آج کا نسخہ اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر نسخہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم سے جڑے رہیں اور ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ والسلام۔